بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت صدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف میں اس حدیث مبارکہ کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیادیں اور یہ ستون نہ ہو تو عمارت کا جس طرح کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ان ستونوں میں اور ان بنیادوں میں سے اگر کوئی ایک بھی بنیاد نہ ہو تو اسلام کی عمارت کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں پہلا جو پلر ہے اور اس میں پہلی جو بنیاد ہے وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کلمہ توحید کا اقرار اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت اور رسالت کا اقرار، یہ پہلا ستون ہے۔ اور دوسرے ستون کے متعلق فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ انسان نماز کو قائم کرے۔ یہ نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے اور دوسری بنیاد ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور صاحب حیثیت ہے اور مخیر ہے تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ تیسرا اسلام کا ستون اور بنیاد ہے۔ وصوم رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو انسان مسافر بھی نہ ہو اور بیمار بھی نہ ہو تو پھر اس کلمہ گو مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ یہ روزے یہ اسلام کی چوتھی بنیاد اور چوتھا رکن ہے۔ اور 5ویں کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا وحج البیت، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ توفیق دی ہے اور اس سے زیادہ حیثیت دی ہے کہ انسان یہاں سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ وہاں کا سفر کرنے کا اخراجات اس کے پاس موجود ہے اور وہاں جانے کے لیے اس کے پاس کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، سواری کا بھی انتظام ہے اور اس کے لیے اجازت نامہ بھی موجود ہے، گویا کوئی رکاوٹ اس کے اور حج کے درمیان میں واقع نہیں ہے، تو پھر ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ یہ 5واں اسلام کا رکن ہے۔ تو 5واں اسلام کا رکن وہ حج ہے۔ حج کا ادا کرنا اس مخیر لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے جن کے پاس وہاں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ آنے جانے کا خرچہ، آنے جانے کا کرایہ اور جتنے دن وہ وہاں پر گزارے اس کے مطابق وہ گھر میں خرچہ بھی دے کر چلے جائے، اور اسی طرح وہاں پر جانے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو ایسے اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کو فرض کیا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ حج جیسے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور اس حج میں اس نے 2 کام کیے، فلم یرفس ولم یفسق، کہ ایک تو اس کی زبان سے کوئی ایسی بیہودہ بات اور کوئی ایسی نامناسب بات جس سے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہو اور اس کو تکلیف ہو، یہ اس نے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، ولم یفسق، اور نہ اس نے کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے اور اپنے جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی تکلیف نہ دی، گویا کہ جسمانی تکلیف بھی کسی کو نہ دی اور زبانی تکلیف بھی کسی کو نہ دی، اور اس صورت میں وہ اپنا حج پورا کر کے واپس آتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجع کا رجع یوم ولدتہ امہ، یہ حاجی حج کرنے والا وہاں حج سے اس کیفیت کے ساتھ واپس لوٹتا ہے کہ یہ جب حج ادا کر کے آتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ رجع یوم ولدتہ امہ،
جس طرح ایک چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آنے کے بعد جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، یہ حج کرنے والا ان دو شرطوں کے ساتھ کہ نہ کسی کو زبانی تکلیف دے اور نہ کسی کو جسمانی تکلیف دے، ان دونوں تکلیفوں کے بغیر یہ اپنے حج کے سارے فرائض اور شرائط ادا کرے اور واپس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ایسا پاک اور صاف کر دیتے ہیں جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ تو بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مال کی فراوانی دی ہے اور مال کی سہولت ان کے پاس موجود ہے۔ تو حج پوری زندگی میں انسان پر ایک بار وہ لازمی فرض ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ادا کرتا ہے تو نفلی حج کہلاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ ضروری ہے۔ اور جو لوگ جن پر حج فرض ہو جاتا ہے اور پھر بھی وہ فرض ادا نہیں کرتے، حج کا فریضہ وہ ادا نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ایسا مسلمان جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہو اور جس پر حج فرض بھی ہو اور حج ادا کرنے میں اور حج کا فریضہ ادا کرنے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ حج ادا نہیں کرتا، ایسا شخص دنیا سے یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی بن کر یہ دنیا سے چلا جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بڑی سخت وعید ہے کہ ایک آدمی اگر حج فرض ہو گیا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ حج کا فریضہ ادا نہیں کرتا، تو ایسا شخص اگر اسلام سے چلا بھی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ اپنا فرض حج ادا کرنے کا ارادہ اور نیت کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ حجاج کرام جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کل سے انشاءاللہ فریضہ حج اور مناسک حج وہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کو اس میں سے حصہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس فریضے کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔